قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی عظمت اللہ نے خود اس قرآن میں بیان فرما دی کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آج ہم سبھی قرآن پڑھتے ہیں پر ہمارے نفس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہمارا نفس ٹوٹتا نہیں، بکھرتا نہیں۔ ہم خود کو مسلم کہتے ہیں لیکن اللہ کے کلام کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو کیا ہم واقعی مسلم کہلانے کے مستحق ہیں؟ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ادیب انصاری سے۔ بھائی ادیب کلاس 5 کے طالب علم ہیں اور ان کے خطاب کا موضوع ہے حقیقی مسلم کون؟ برادر ادیب احمد انصاری۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری گفتگو کا موضوع ہے حقیقی مسلم کون؟ آئیے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ مسلم کا معنی کیا ہے۔ لفظ مسلم عربی لفظ سلم سے بنا ہے جس کا معنی ہوتے ہیں فرمانبرداری اور اطاعت گزاری، یعنی مسلم اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار اور اطاعت گزار ہو، جو اس کے حکم کے آگے اپنی ساری خواہشات ختم کر کے صرف اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ صرف وہی شخص مسلم کہلانے کا مستحق ہے۔ اس کے خلاف جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار نہ ہو، اپنی زندگی کے تمام یا کچھ فیصلے اس کے خلاف کرے، دراصل وہی کافر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کافر کی تشریح ان الفاظ میں کرتا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی جو اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ یہ الفاظ ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 44 کے۔ اس آیت کی روشنی میں آئیے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم خود کو مسلم سمجھتے ہوں جبکہ اللہ کی نظر میں ہم کافر قرار دیے جا چکے ہوں؟ ابھی جو فرمایا اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو معاملے عدالتوں میں آئیں صرف انہی کا فیصلہ اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلہ کرے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے مقامات آتے ہیں جب اس کے سامنے موجود کئی راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ ایک راستہ تو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، دوسرا راستہ خود اپنی نفس کا بتایا ہوا راستہ ہے، یعنی انسان کو جو چیز بھلی اور آسان لگے اسے اپنائے۔ ایک اور راستہ آباء و اجداد کی پیروی کا ہے، یعنی ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں یا ہمارے خاندان یا برادری والوں کا یہی دستور ہے۔ ایک اور راستہ غیر اللہ کی اطاعت کا ہے، یعنی فلاں شخص بہت بڑا آدمی ہے، اس کی بات بالکل درست ہوگی، یا فلاں شخص کے ہاتھ میں ہماری روزی روٹی ہے، ہمیں اسے ہر حال میں خوش رکھنا ہوگا، یا فلاں قوم بڑی ترقی کر رہی ہے، ہمیں اسی کا راستہ اپنانا چاہیے۔ اسی طرح ہر شخص کی زندگی کے ہر معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے 4 راستے آتے ہیں۔ ایک راستہ تو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، دوسرا راستہ خود اپنی نفس کا بتایا ہوا راستہ ہے، تیسرا راستہ باپ دادا کی پیروی کا ہے، اور چوتھا راستہ دنیا والوں کی پیروی کا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی نفس کا جائزہ لیتے ہیں۔ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہمارا نفس ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے، عزت و شہرت حاصل کرنے، لذت و سرور، آرام و آرائش حاصل کرنے پر ابھارتا ہے۔ اگر کوئی شخص
صرف نفس کی خواہشات کی تعمیل میں اللہ اور اس کے رسول کی پرواہ نہ کرے تو آپ ہی بتائیں وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار رہ جائے گا؟ اللہ کا حکم ہے سود کھانا چھوڑ دو، نفس کہتا ہے سود سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے رشوت مت لو، نفس کہتا ہے تم نہیں لوگے تو کوئی اور لے لے گا۔ اللہ کا حکم ہے بے حیائی کے کاموں سے بچو، نفس کہتا ہے اس میں لذت و سرور ہے۔ غرض کی جو شخص قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ خود کو مسلم کیسے سمجھ سکتا ہے؟ انسان کی گمراہی کا دوسرا راستہ باپ دادا کی اندھی تقلید ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ باپ دادا کی اندھی تقلید ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے بڑے جذباتی بھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ فلاں رسم یا فلاں عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں اور الٹا سوال کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سے یہ کام اسی طرح ہوتا چلا آ رہا ہے تو کیا وہ غلط ہیں؟ جبکہ ہونا یہ چاہیے اگر کوئی بات ہمیں باپ دادا کے عمل کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی معلوم ہو تو اسے فوراً قبول کر لیں اور باپ دادا کی روش چھوڑ دیں۔ میں آپ کے سامنے 2 مثالیں پیش کروں گا۔ اسلام سے پہلے عرب قبائل میں بٹے ہوئے تھے، اسلام نے آ کے سب کو ایک کر دیا۔ اب کوئی کسی سے چھوٹا نہیں، کوئی کسی سے بڑا نہیں، سوائے تقویٰ کے اعتبار سے۔ لیکن آج ہمارے ہندوستانی سماج میں ہم پھر برادریوں میں بٹ گئے، کوئی سید ہے تو کوئی شیخ ہے، کوئی پٹھان ہے تو کوئی انصاری ہے، کوئی اونچا ہے تو کوئی نیچا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے سورۃ الحجرات سورہ نمبر 50 آیت نمبر 13 میں، تم میں سے اللہ کے نزدیک قابل اکرام وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ ایک دوسری مثال، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں سبھی وارثوں کا حصہ مقرر کر دیا ہے، اس میں لڑکوں کا بھی حصہ ہے اور لڑکیوں کا بھی۔ لیکن آج ہمارے ہندوستانی سماج میں بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے خاندان میں میراث صرف لڑکوں میں تقسیم ہوتی ہے، لڑکیوں میں نہیں، اور باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو کیا ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور مسلم کہنے کے مستحق ہیں؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، انسان کی گمراہی کا تیسرا راستہ غیر اللہ کی اطاعت کا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ فلاں شخص غلط ہو ہی نہیں سکتا لہذا اسی کی پیروی کی جانی چاہیے، یا فلاں قوم بڑی ترقی کر رہی ہے لہذا اسی کے نقش قدم پر چل کر کامیابی ملے گی، فلاں شخص یا فلاں قوم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں گا۔ مغربی تہذیب و تمدن کی چکاچوند میں آج ہم اس قدر اندھے ہو گئے ہیں کہ بے حیائی اور بے پردگی کو برا ہی نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ کا صریح حکم قرآن میں موجود ہے۔ فرمایا سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلم عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے جلباب اوڑھ لیا کریں۔ ذرا سوچیں وہ خواتین جو بے حجاب گھومتی ہیں اور اسے کوئی عیب بھی نہیں سمجھتی، اور اس گھر کے مرد جو ایسا کرنے سے روکتے بھی نہیں، تو کیا ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور مسلم کہلانے کے مستحق ہیں؟ محترم بزرگوں، یہ مت سمجھیے گا کہ اتنا چھوٹا سا لڑکا ہمیں کافر قرار دیا جا رہا ہے۔ میری کیا مجال جب میں آپ کو کافر اور مسلم ہونے کا فیصلہ کر سکوں۔ کوئی بھی شخص جو خود کو مسلم خیال کرتا ہے اسے قانونی طور پر مسلم ہی خیال کیا جائے گا اور دنیا میں بھی اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ لیکن اللہ جو دلوں کا حال جانتا ہے وہ روز آخرت ہماری نافرمانیوں کے سبب ہمیں مسلم ماننے سے انکار کر دے گا، اور اس دن ہمیں اپنی غلطی سدھارنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ موت سے پہلے اپنا جائزہ لیں، کیا واقعی طور پر ہم مسلم ہیں؟ کیا حقیقی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں؟ میں اپنی گفتگو قرآن شریف کی انہی آیتوں سے ختم کرتا ہوں جہاں سے شروع کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں داخل ہو جاؤ۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ بردر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حقیقی مسلم بنا دے. آمین.